نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ صلح کے ذریعے سے چاہیں آپ کو دھوکہ دینا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اس اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت خاص کے ذریعے سے اور مومنوں کے ذریعے سے، یعنی آپ کو اللہ نے بڑے پیارے جانثار ساتھی دیے ہیں، بڑے جذبے والے، بڑے قربانی دینے والے، ان ساتھیوں کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی مدد کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے۔ کسی بھی اس طرح کی جماعت میں کہ جو کسی مفاد کی وجہ سے وجود میں نہ آئی ہو بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے وجود میں آئی ہو، اس میں شریک ہونے والے جتنے والنٹیئرز ہوتے ہیں، چونکہ ان کے درمیان آپس میں جڑا رہنا، محبت کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی مفادات ہوں، کوئی کاروباری کا تعلق ہو تو آدمی ان مفادات کی وجہ سے پھر ساتھ منسلک رہتا ہے، بعض کڑوی کسیلے باتیں بھی برداشت کرتا ہے، لیکن جہاں معاملہ رضا کرانا ہو، آپ چاہیں تو ساتھ دیں، چاہیں تو ساتھ نہ دیں، ایسی کسی تحریک میں ساتھ جڑے رہنا اور آپس میں ساتھیوں کے دلوں میں الفت اور محبت ہونا، یہ ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرمایا اور اللہ نے ان کے دلوں میں باہم الفت پیدا کی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ وہ سارے کا سارا مال خرچ کر دیتے جو زمین میں موجود ہے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان کے لیے بھی جو بھی مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یعنی یہ ہے اتباع رسول کی افادیت، کہ اگر ہم اتباع رسول کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنوں کو جنگ کرنے کا شوق دلائیے۔ اب یہ جنگ کا مرحلہ چلتا رہے گا، بدر سے تو اس کا آغاز ہوا ہے، آپ مومنوں کو اللہ کی راہ میں لڑنے کا شوق دلاتے رہیے۔ اور اس کے بعد ایک مومنوں کی جو اہمیت ہے اللہ نے وہ واضح کی، فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صابرون، اور تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہاری قوت ہے مسلمانوں اتنی ہے، ایمان کی وجہ سے تم اتنے بھاری ہو کہ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں گے ڈٹ جانے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 کافروں پر، یعنی ایک ایک مسلمان 10 کافروں کے اوپر بھاری ہوگا۔ یہ ہے ایمان کی قوت۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے ہوں گے 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب آ جائیں گے کافروں میں سے 1000 پر، 100 غالب آئیں گے 1000 پر۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ مادہ پرست ہیں اور انہیں روحانی قوت اور ایمانی قوت کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کیفیت مسلمانوں کی ابتدا میں تھی، بدر کے وقت تھی، بعد میں رفتہ رفتہ جب کمزور ایمان والے بھی مسلمانوں کی صفوں میں آنا شروع ہوئے، مکے میں جو ایمان لائے وہ تو بہت ہی مضبوط ایمان والے تھے۔ مکے میں تو ایمان لانا گویا تشدد کو، مار پیٹ کو، مشکلات کو دعوت دینا تھا۔ البتہ مدینے میں آنے کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی ایمان لے آئے جو ذرا کچے پکے تھے، چونکہ مدینے میں دونوں جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کے بڑے بڑے سردار ایمان لے آئے تھے، تو اب مدینے میں اسلام لانے میں فائدہ تھا، تو اس لیے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقت کا بھی ہمیں پھر رنگ نظر آتا ہے، اور کچھ منافقین بھی مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ تو رفتہ رفتہ جب مزید تعداد بڑھی ہے تو اب جو ایمان کا اوسط لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا، تو لہٰذا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب رفتہ رفتہ کچھ ایمان کے حوالے سے کمی آئی ہے، اب کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے میں کچھ کمی کر دی ہے،
وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ کمزور بھی ہیں۔ کمزور سے مراد جسمانی کمزور نہیں بلکہ ایمانی قوت کے اعتبار سے کمزور ہے۔ لہٰذا اب تمہاری کیفیت کیا ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، پھر اگر تمہارے درمیان 100 ہوں۔ پہلے گفتگو شروع کی تھی 20 سے، کیوں؟ مسلمانوں کی اس وقت تعداد کم تھی، اب تعداد تو زیادہ ہو گئی ہے لیکن ایمانی قوت کے اعتبار سے مجموعی طور پر ایمان کم ہوا ہے۔ اب جو مزید لوگ شامل ہوئے ہیں ان کا ایمان وہ نہیں ہے جو کہ مکے والوں کا تھا، جو مکی دور میں ایمان لائے تھے۔ تو فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، پھر اگر تم میں سے ہوں گے 100 صابرۃ، ڈٹ جانے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی اب ایک مسلمان وہ 2 کافروں پر بھاری ہوگا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں سے ہوں گے 1000، یغلبوا ألفین بإذن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے وہ 2000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔